ترقی میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے. اب اس کو نیگیٹو سوچ کو میں آپ کو بتاؤں، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کا دھندا خراب کرنا، کسی کی ویلیو خراب کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر یہ تھاٹ کسی کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، یہ تھنکنگ کسی کی بن جائے، تو یہ اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسی لیے فرمایا گیا بھلا چاہو بھلا ہوگا، بھلا چاہو بھلا ہوگا. آپ کسی کی ترقی کے سلسلے میں، یہاں میں بڑی پیاری حدیث آپ کو میں سناتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے. دوران خطاب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سب سے آخر میں آئے گا اور سب سے پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ کون لاسٹ میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے. ایک صحابی آئے، اینڈ میں بیٹھے، محفل ختم ہوئی، فوراً سب سے پہلے نکل گئے. انہوں نے ان کو بالکل مارک کر دیا، ٹارگٹ بالکل ہاں یہی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دوبارہ سجی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ایک شخص آئے گا، آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے اختتام پر سب سے پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ وہ محفل میں بھی وہی لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے. تو اس طرح سے 3 مرتبہ محفل میں وہ لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے، اور تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس صحابی سے عرض کیا کہ یار میں تمہارا یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں. تو خوش ہو گئے. اور ویسے بھی آج بھی میں آپ کو بتاؤں، عربوں کی مہمانی بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست. آج مدینے میں چلے جائیے، ننھے ننھے بچے دسترخوان پر افطار کے لیے رمضان کے اندر آپ کو کھینچتے نظر آئیں گے. بڑی مشہور ہے. تو خوش ہو کے کہا یار بالکل ویلکم، آپ میرے گھر آئیں، بہت خوشی کی بات ہے، آئیے. گئے. اب مہمان تھے تو مہمان کے ساتھ کھانا، مہمان کے ساتھ رہنا، اور رات کو مہمان کے ساتھ سونا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اسے دیکھا جنتی کو دیکھا. اب وہ 3 دن 3 رات ان کے ساتھ رہے تو عبادت کے معاملے میں ان سے بہتر دوسروں کو دیکھا تھا انہوں نے. تو کوئی ایسی خاص چیز انہوں نے نہیں دیکھی. 3 دن کمپلیٹ ہوئے، اس لیے کہ سنت کے اعتبار سے کسی کا مہمان آپ 3 دن بن سکتے ہیں، اور مہمان کا جو حق شریعت کے اندر رکھا گیا ہے وہ 3 روز کے لیے. اگر کوئی زیادہ رہتا ہے اور کوئی ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو یہ ثواب کے اندر شامل ہوتا ہے. تو 3 دن ختم ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یار مجھے اجازت دو، میں جا رہا ہوں. کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار میں نے تمہاری 3 دنوں رات کو دیکھا، کیا یہی تمہاری لائف ہے، یہی ریگولر تمہاری روٹین؟ بولے ہاں میری یہی روٹین. جو تم نے دیکھا ایسا نہیں کہ کوئی اسپیشل میں تمہارے جانے کے بعد کوئی الگ کچھ کرتا ہوں، نہیں، یہی مختصر رات کی عبادت ہے، یہی دن میں وقت گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں بس جو تم نے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص آئے گا، سب سے آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. اور 3 مرتبہ تم ہی آئے تو میں نے سوچا کہ ذرا معلوم تو کروں، دیکھوں تو صحیح کہ تم کرتے کیا ہو کہ جس کی وجہ سے حضور نے یہ فرمایا. تو اس لیے میں 3 دن تمہارا مہمان بنا. اب وہ صحابی کہتے تم نے جو دیکھا نا وہی میں کرتا ہوں، کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور نے ایسا کیوں فرمایا، پھر بھی میں سوچتا ہوں. کچھ دیر سوچ کر کے انہوں نے کہا، اب سن لیجیے اس کو ذہن میں محسوس کر لیجیے. انہوں نے کہا میری ایک عادت ہے، شاید ہو سکتا ہے حضور نے اس لیے کہا،
میری ایک عادت ہے، کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے اور خوشیاں عطا فرما۔ بس اس وجہ سے حضور نے فرمایا، خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ آرٹ اگر مسلمانوں کے اندر آ گیا تو کوئی مسلمان دکھی نظر نہیں آتا، اس کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہمیں کھا گئے اپنوں نے، اپنے ہی ہم کو کھا گئے، کوئی غیر نہیں کھایا۔ حقیقی بھائی اپنے بھائی کی ترقی نہیں دیکھ پاتا، اس حد تک حسد کی آگ میں ہم جل رہے ہیں، کہاں سے ترقی ملے گی؟ ہم نے اگر کسی کو 12 روپے کہہ دیا تو وہ جا کے 10 بول دیتا ہے، یہ ہمارا حال بن چکا ہے، اور ہم تلاش کرتے کہ ترقی کریں۔ میں الحمدللہ سال میں 1-2 بار امریکہ اللہ جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے، دین کے کام کی غرض سے جاتا ہوں، UK جاتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ خود جا کر کے دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیجیے، ایک ہی آئٹم کی 10 یہودیوں کی شاپ ہوگی، کسی یہودی کی شاپ کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ریٹ نہیں ملے گا، سنگل ریٹ ملے گا۔ لینا ہو تو لو، یہ نہیں کہ ادھر گیا ایسے کر کے نہیں۔ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں ہو رہی، سجدے اپنی جگہ پر، تلاوت اپنی جگہ پر، روزے اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ساری جو رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے تو سجدوں کا فائدہ نظر کہاں سے آئے؟ تو اپنے گروتھ کے اندر، اپنی ترقی میں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال